الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حج کا مختصر اور مصنون طریقہ کار کیا ہے؟ تو حج کی ابتدا 8 ذی الحج کو کی جاتی ہے، اور اس میں حاجی جہاں پر بھی ہو، اپنے گھر میں، ہوٹل وغیرہ میں، وہیں سے احرام پہنے گا، احرام کی دل میں نیت کرے گا، تلبیہ پڑھے گا اور حج کی ابتدا کرے گا، اور یہاں سے اپنی جگہ سے منا جائے گا۔ 8 ذی الحج کو منا پہنچ کر سوائے نمازیں پڑھنے اور ذکر و اذکار عبادات وغیرہ کرنے اور اگلے دن کی تیاری کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا دن 9 ذی الحج کو طلوع شمس کے بعد حاجی منا سے عرفات جائیں گے، اور عرفات پہنچ کر ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں جمع کر کے اور دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے، جمع اور قصر کریں گے، اور اس کے بعد دعائیں کریں گے۔ عرفات کا دن یہ سب سے اہم دن ہے حج کا، اور سب سے اہم رکن ہے، اور اس دن جو کام کرنا ہے وہ صرف دعائیں کرنی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا تاکہ وقت بچے، اور مغرب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے۔ تو مغرب تک، غروب آفتاب تک دعائیں کرنی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، اور بہترین دعا جو میں نے اور میرے سے پچھلے انبیاء نے اس دن میں کی وہ یہ دعا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعائیں کرنی ہے۔ اس دعا کا کثرت سے ورد کریں اور اپنی دعائیں کرتے رہیں، اور غروب آفتاب تک کرتے رہنا ہے۔ اس دن کوئی نفل نہیں پڑھنے، کوئی اور عبادت نہیں کرنی، ظہر اور عصر کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے، صرف اور صرف دعائیں کرنی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ وہ اپنی اونٹی پر سوار ہوئے، اور انہوں نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا شروع کی اور غروب آفتاب تک کرتے رہے، اور اس وقت تک اپنے ہاتھوں کو انہوں نے نیچے نہیں کیا۔ اور اتنا اہتمام تھا اور اتنا وقت کی پابندی تھی اور دعاؤں کا کثرت سے کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوڑا یا چھڑی وغیرہ نیچے گر بھی جاتی تو ایک ہاتھ کو اٹھائے رکھتے اور دوسرے ہاتھ سے نیچے سے وہ اپنی چھڑی یا کوڑے کو اٹھاتے۔ تو غروب آفتاب تک کثرت سے دعائیں کرنی ہے۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن مغرب یہاں پر نہیں پڑھنی، اور غروب آفتاب کے بعد عرفات سے روانہ ہونا ہے مزدلفہ کی طرف۔ غروب آفتاب سے پہلے یہاں سے نہیں نکلنا، غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف جانا ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر وہاں پر بھی مغرب اور عشاء دونوں جمع اور قصر کر کے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آرام کرنا ہے۔ اور یہ رات آرام کی ہے، چونکہ اگلا دن 10 ذی الحج کا دن، اس میں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں تہجد تک بھی نہیں پڑھی، ان سے یہ ثابت ہے، آرام کیا تاکہ اگلے دن کے لیے ہمت اور طاقت رہے۔ اگلے دن فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اور اس کے بعد پھر دعا کی۔ یہ دعا کا بھی اچھا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، دعا کی، لیکن طلوع شمس سے پہلے پہلے وہ مزدلفہ سے نکل گئے۔ تو یہی مسنون طریقہ ہے، مزدلفہ سے طلوع شمس سے کچھ پہلے نکل جائیں، اور اس کے بعد منا جائیں، اور منا جا کے 10 ذی الحج کو کے جو کام ہے وہ کرنے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔